بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج جو میرا پہلا آج ہم پہلے چیپٹر جو سوشیالوجی کی سیکنڈری کی بک کا سٹارٹ کریں گے۔ باب نمبر 1، ایتھنک اینڈ کلچرل ہیریٹیج آف پاکستان، پاکستان کا نسلی اور ثقافتی ورثہ۔ پاکستان ایک برصغیر سے جب انڈیا اور پاکستان کی پارٹیشن ہوئی تو برصغیر ایک ملٹی کلچرل کثیر النسلی علاقہ ہے، کیونکہ یہاں پر مختلف نسلیں جو ہیں یہاں پر قومیں آئیں، آباد ہوئیں، اور وہ بہت ساری تبدیلیوں سے یہ معاشرہ جو ہے وہ وجود میں آیا۔ دنیا کا کوئی بھی معاشرہ جس حالت میں آج موجود ہے صدیوں پہلے اس طرح نہیں تھا۔ پہلے دنیا ایسی نہ تھی جیسے کہ آج کی دنیا ہے، تو وقت کے ساتھ ساتھ معاشروں میں تبدیلی آتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آج جو ہماری موجودہ معاشرتی زندگی سے اگر ہم موازنہ کرتے ہیں اس دور کا، تو وہ بہت ہی تبدیل محسوس ہوتی ہے۔ ہمارے آباء و اجداد جیسی زندگی گزارتے تھے، جیسا ان کی ثقافت تھی اور جیسی ان کی قدیم ثقافتی زندگی تھی، وہ آہستہ آہستہ تبدیل ہوتی رہی اور آج کی حالت میں ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ کتنی بڑی تبدیلیاں آئیں، انقلابات آئے، قدیم ثقافتی روایات کا تو وجود ہی مٹ گیا، یا ان میں تبدیلیاں آ کر معمولی نشانات باقی رہ گئے، جو دنیا میں کئی معاشروں میں پائے جاتے ہیں یہ نشانات۔ تو کہیں کسی معاشرے میں ان تبدیلیوں کی رفتار تیز ہوتی تھی، کہیں ان معاشروں میں آہستہ ہوتی ہے، لیکن دنیا کے جن خطوں میں تبدیلی جلدی آئی، ایسے خطے جو سائنس اور ٹیکنالوجی اور تعلیم کے لحاظ سے زیادہ ایڈوانس تھے، ان میں یہ تبدیلیاں تیزی سے آئیں اور پرانی روایات کی جگہ نئی روایات نے لے لیا، ٹھیک۔ اور جن علاقوں میں یہ علوم و فنون آہستہ آہستہ مقبول ہوئے، وہاں پر کیونکہ تبدیلیوں کی شرح اس لیے بھی کم تھی کیونکہ وہاں پر سائنس اور ٹیکنالوجی اور تعلیم کی شرح کا رفتار جو تھی وہ آہستہ آہستہ تھی، اس لیے ان علاقوں کے لوگوں میں ابھی تک قدیم روایتی انداز جو ہے وہ ہم مشاہدہ کیے جا سکتے ہیں۔ تو پاکستان کا جو ثقافتی پس منظر ہے وہ بھی اسی اصول کے تحت تغیر پذیر رہا۔ کسی معاشرے کے لوگوں کے رہن سہن کے انداز کو ہم ثقافت کا نام دیتے ہیں، جو ہماری ایوری ڈے لائف ہے وہ کلچر ثقافت کہلاتی ہے۔ تو پاکستانی لوگوں کی ثقافت بھی قدیم دور سے لے کر اب تک مختلف تبدیلی کے مراحل میں رہی، تغیرات آتے رہے۔ تو ہم یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ جو 5000 سال پہلے لوگوں کی جو ثقافت تھی وہ آج بھی ویسے ہی موجود ہے۔ ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی صفات اب بھی ایسی پائی جاتی ہیں، یا جو مختلف اقوام جو گزری ہیں ان کی جو خصوصیات تھیں، ان کے کوئی نہ کوئی نشانی ہماری موجودہ ثقافت میں ضرور پائی جاتی ہے، چاہے وہ تبدیل شدہ ہی حالت میں کیوں نہ ہو، کیونکہ کسی بھی اصولی طور پر کسی ثقافت کے تمام اوصاف مکمل طور پر نہیں مٹتے ہیں۔ ان میں سے چند یا ایک اوصاف جو ہوتے ہیں کسی نہ کسی تبدیل شدہ حالت میں یا بگڑی ہوئی حالت میں پائے جاتے ہیں۔ تو پاکستانی ثقافت بھی کچھ صفات قدیم ثقافتوں سے ان میں ملتی جلتی ہیں، اور ثقافتی ترسیل کے اس عمل کو ہم ثقافتی پس منظر کا نام دیتے ہیں، ٹھیک۔ تو اس طرح ہر ثقافت ہر نسل میں حالات کے ساتھ تبدیلی ہوتی جاتی ہے، بلاخر چند صدیوں میں اس کی شکل ہی تبدیل ہو جاتی ہے یا معمولی نشانات رہ جاتے ہیں۔ تو ہماری ثقافت جو آج موجود ہے اس میں تمام جو باقی ثقافتی روایات کے کوئی نہ کوئی نشان جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ آگے جا کر ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے بھی، وہ کون سے اقوام آئیں جنہوں نے اپنی ثقافت کے اثرات وہ ہماری ثقافت پر چھوڑے۔ اب ہے پہلی نسل، دا ریس۔ نسل کیا ہوتی ہے؟ نسل دراصل ایک حیاتیاتی بائیولوجیکل ٹرمنالوجی اصطلاح ہے جس کے معنی افراد کا ایک ایسا گروہ جو اپنے آپ میں خاص جسمانی، حیاتیاتی اور جینیاتی خصوصیات رکھتا ہو اور سماجی طور پر منفرد جانا جاتا ہو، اب اس کو ہم نسل کا نام دیتے ہیں۔ تو ایک ہی نسل کے افراد جو ہوتے ہیں وہ کسی مخصوص علاقے میں پائے جاتے ہیں، خاص خطے میں محدود ہوتے ہیں۔ تو نسل کی مختلف اقسام ہیں۔ آرتھر کیت کے مطابق جلد کی رنگت کے اعتبار سے نسلوں کی 4 اس نے اقسام بتائی ہیں: سفید، زرد، سانولی اور سیاہ۔ اور کیت کے مطابق اس فرق کا سبب غدودوں کی کارکردگی پر ہے۔ نیسٹروک کہتا ہے کہ علاقائی اور شکلی مشابہت کے لحاظ سے نسلوں کی 3 اقسام ہیں، اور وہ ہیں سیاہ فام نیگرو نمبر 1، نمبر 2 زرد فام منگول، نمبر 3 سفید فام کاکیشائی۔ پہلی جو نسل وہ ہے سیاہ فام یا نیگروز، ان کا یہ ورڈ بھی آپ نے سنا ہوگا۔
تو ان کی جلد کالی ہوتی ہے، بال گھنگریالے ہوتے ہیں، ہونٹ موٹے ہوتے ہیں، کان اور آنکھیں چھوٹی، قد درمیانہ اور ناک چپٹی ہوتی ہے۔ یہ لوگ زیادہ تر افریقہ اور یورپ میں پائے جاتے ہیں۔ اور پھر آتا ہے زرد فام یا منگول نسل۔ ان کا جسم زرد یا گندمی رنگت کا ہوتا ہے، چہرہ فراخ، درمیانہ قد کے، سر کے بال بھورے یا کالے، نرم اور سیدھے ہوتے ہیں۔ قدیم امریکی باشندے سرخ ہندی اسکیموز جو ریڈ انڈینز کہلاتے ہیں، وہ بھی اسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ لوگ زیادہ تر وسطی ایشیا میں، جس سینٹرل ایشیا میں پائے جاتے ہیں۔ تھرڈ جو قسم ہے وہ ہے سفید فام یا ککشائی۔ اس نسل کے لوگوں کی جلد کا رنگت سفید، قد لمبا یا درمیانہ، بال سیدھے، چہرہ تنگ، ناک چھوٹی اور تیکھی ہوتی ہے، آنکھیں سبز، نیلی یا بھوری ہوتی ہیں۔ یہ لوگ زیادہ تر یورپ میں پائے جاتے ہیں، جس کو ہم انگریز بھی کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کا نسلی پس منظر کیا ہے۔ پہلے تو ہم نے پڑھا تھا کہ ثقافتی پس منظر کیا ہے، جو مختلف ثقافتیں آتی رہیں اور انہوں نے اپنے اقوام آتی رہی، انہوں نے اپنے ثقافتی اثرات چھوڑے۔ اب ہم دیکھیں کہ نسل، کس نسل سے یہ تعلق رکھتے ہیں پاکستان کے لوگ۔ تو ساری دنیا کے انسان، ہم نے پہلے بات کر چکے ہیں کہ 3 بڑی نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں، حبشی، منگول اور سفید فام۔ حبشی نسل کے لوگ براعظم افریقہ میں، منگول جو ہیں وہ ایشیا میں، سینٹرل ایشیا، اور سفید فام جو ہیں وہ یورپ، شمالی جنوبی امریکہ میں پائے جاتے ہیں۔ لیکن ہندو پاکستان میں جو لوگ آباد ہیں، ان کی ابتدا یہاں سے نہیں ہوئی ہے۔ مختلف نسلوں کے لوگ اس خطے میں آتے رہے، ساتھ اپنی ثقافتی روایات بھی لاتے رہے آپس میں۔ یہاں پر جیسے کہ یہاں کے آباد لوگوں کے ساتھ ان کی لڑائیاں بھی ہوئیں، یا تو انہوں نے پہلے سے جو آباد لوگ تھے ان کو بھگا دیا یا قتل کر دیا یا اپنا غلام بنا لیا۔ تو ان کی ثقافتی روایات کو ختم کر کے انہوں نے اپنی ثقافتی روایتی زندگی کو رواج دیا، اور جو لوگ ان کے ساتھ رہنے لگے، ان کے کلچر کو کر لیا، تو آپس میں ان میں کلچریشن کا یا ثقافت پذیری کا عمل پذیر بھی ہو جائے، آپس میں شادیاں ہو گئیں، اور پھر ایک نئی نسل جو ہے وہ وجود میں آ گئی۔ تو اس طرح یہ درآمدی گروہ جو تھے، جو دوسرے علاقوں سے، خطوں سے آئے اور یہاں پر آ کر آباد ہو گئے۔ تو پہلا انسان جس نے سرزمین ہندو پاک پر اپنا قدم رکھا وہ حبشی نسل تھا، جو ایک گروہ کی صورت میں افریقہ سے چلا، بحیرہ کلزم کے ساتھ ساتھ پھر بحیرہ عرب کے ساحل کے ساتھ ساتھ خشکی کے راستے سفر کرتا ہوا اس عظیم خطہ میں داخل ہوا۔ حبشی لوگوں کے بہت سے گروہ اسی راستے برِ صغیر میں داخل ہوتے رہے، اور غالباً جنوبی برما سے ہوتے ہوئے جزائر انڈیمان میں داخل ہو گئے۔ تو آج بھی اس نسل کے لوگ جو ہیں یہاں پر وہی زبان بولتے ہیں، پائے جاتے ہیں، جسے باقی لوگ نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ ان لوگوں کی آمد پتھر کے زمانہ سے قبل، یعنی 5000 سال قبل مسیح، یعنی 5000 قبل مسیح ہوئی۔ قبل مسیح مین کہ بیفور دی برتھ آف جیسس کرائسٹ، جس کو آپ موسٹلی آپ نے لکھا ہوگا یا پڑھا ہوگا BC، اور AD آفٹر دی ڈیتھ آف جیسس کرائسٹ۔ تو یہ تو تھا پاکستان کے لوگوں کا نسلی پس منظر، کہ کس طرح جو ہیں وہ پاکستانی جو لوگ اب موجودہ حالت میں ہیں، ان کی نسل جو ہے وہ کن کن لوگوں سے جو ہے اس طرح اب تک آئی۔ اب جو ہم پہلے جو لوگ آئے اس میں سے ہم ڈسکس کریں گے پہلے آسٹرکس۔ آسٹرکس جو تھے یہ حبشی لوگوں کی آمد کے کچھ عرصہ بعد بحیرہ روم کے خطے کے سفید فام لوگ، جنہیں آسٹرکس کہتے ہیں، وہ بھی اسی راستے پاک و ہند میں آئے۔ ان لوگوں کا ایک گروہ جنوبی مشرقی ایشیا کی جانب ہند، چینی اور انڈونیشیا کو چلا گیا۔ آج بھی آسٹریلیا کے قدیم باشندوں میں یہ لوگ موجود ہیں، ان میں ان کے نسلی خواص پائے جاتی ہیں، اور یہ دوسرے معاشروں سے تنہا زندگی گزارتے رہے ہیں۔ اور وسطی اور جنوبی ہند میں کول اور منڈا زبانیں بھی آج بھی آسٹرک زبان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے کافی ساری چیزیں کیں، جیسے چاول کی کاشت شروع کی، کچھ سبزیاں اگائیں، مرغیاں پالیں، ہاتھیوں کی سدھا کر اپنے کام میں لے کر آئے، کشتیوں کا استعمال کیا، اور سوتی دھاگے سے قدیم طرز کی بنائی کی۔ 4000 سال قبل مسیح سے پہلے پاک و ہند میں یہ لوگ غالب رہے۔ اس زمانے میں انسان ایک شکاری تھا، ہنٹنگ اینڈ گیدرنگ اس کا کلچر تھا۔ کاشت میں وہ چھڑی اور کھرپے کا استعمال بھی انہوں نے ایجاد کیا۔ اب ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ آسٹرکس کے کارنامے کیا کیا ہیں۔ فرسٹ ون تو یہ ہے کہ چاول کی کاشت۔ ان حقائق سے معلوم ہوا کہ آج جو چاول کی کاشت اور خوراک کے طور پر جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ تقریباً 6000 سال قبل کی ایجاد ہے جو آسٹرکس نے کی۔ سبزیوں کی کاشت ہے، سبزیوں کی کاشت کے بارے میں بھی آج معلوم ہوتا ہے کہ آسٹرکس کی ایجاد ہے۔ نہ جانے زمانے میں کون کون سی سبزیاں ہوں گی،
ابھی اس کے بارے میں نہیں اتنا پتہ چلا۔ مرغیاں پالنا، آسٹرکس کے 6000 سال قبل کے دور میں نہ جانے مرغیوں میں کون سی نسل تھی، کس طرح انہیں پالا جاتا تھا، ان کے انڈے اور گوشت کو کس طرح خوراک کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ ہاتھی سدھانا، ہاتھیوں کو سدھا کر کام لینا بھی آسٹرکس کا کام تھا، جبکہ اس دور میں ایسے کوئی اوزار اور جو ٹول ٹیکنیکس جو سائنسی استعمال ہوتی ہیں ہاتھیوں کو قابو میں لانے کے لیے وہ ابھی نہیں ایجاد ہوئی تھی۔ کشتیوں کا استعمال بھی انہوں نے کیا کہ وہ لوگ لکڑی کے فن میں ماہر تھے، کیونکہ اس وقت میٹل جو تھا وہ دریافت نہیں ہوئی تھی، تو آج بھی دریاؤں میں کشتی کا استعمال آسٹرکس ثقافت کی یاد تازہ کرتا ہے۔ سوتی دھاگے سے کپڑے کی بنائی بھی جو ہے نا وہ بھی انہوں نے ایجاد کی، اور میں آج کے خدر کی نشاندہی کرتی ہے۔ کاشتکاری کا نظام، چھڑی اور کھرپے کی کاشت نے انسان کی آنے والی ثقافتوں میں زبردست اضافہ کیا۔ آج بھی یہ چیزیں استعمال کی جاتی ہیں۔ اس سے قبل زمین پر کاشت کا طریقہ کوئی بھی موجود نہ تھا، کیونکہ پہلے ہنٹنگ اینڈ گیدرنگ کا کلچر تھا۔ اب ہم ڈسکس کریں گے وادی سندھ کی تہذیب، ویری امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ۔ انڈس ویلی سویلائزیشن جو کہ دنیا کی قدیم ترین اور جدید ترین بھی تہذیب کہلاتی ہے، اور یہ ہوتی کیا ہے؟ تو اب وادی سندھ کی تہذیب سے مراد دریائے سندھ اور اس کے معاون دریاؤں کے علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی، اس لیے اسے ہم وادی سندھ کی تہذیب کہتے ہیں، کیونکہ دریائے سندھ اور اس کے جتنے بھی معاون دریا جو ان علاقوں کو سیراب کرتے ہیں اور ان علاقوں سے گزرتے ہیں وہ سارا وادی سندھ کی تہذیب کا علاقہ کہلاتا ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب کو دو گروہ بناتے ہیں، دراور اور آریانس، لیکن ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے ان کی تہذیب کیا تھی، ان کی ثقافت کی خصوصیات کیا تھیں، پہلے ہم تھوڑا سا وادی سندھ کی تہذیب کے پس منظر میں چلے جاتے ہیں۔ تو وادی سندھ کی تہذیب کے جو دو بڑے مقامات ہیں وہ ہیں موہنجو دڑو اور ہڑپا، جو اب بھی پاکستان میں یہ دونوں علاقے موجود ہیں۔ ہڑپا جو ہے کھدائی سے معلوم ہوا کہ ہڑپا پہلے کی آبادی ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب کے خاص مراکز ہڑپا، موہنجو دڑو اور جینو ڈیرو نواب شاہ تھے۔ یہ تہذیب دنیا کی اولین اور عظیم تہذیب تھی۔ اس وقت لوگ کپاس کی کاشت بھی کرتے تھے، اور اس زمانے میں اہل جو تھے یونان وہ جو تھے، اور قدیم عراق میں کپاس کو سندھو کہا جاتا تھا۔ اور آریان کی آمد سے قبل جو لوگ یہاں آباد تھے انہیں ہم امریکہ نام دیتے تھے۔ یہ لوگ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں رہتے تھے، ان کا گزارا جنگلات کی پیداوار اور شکار پر تھا۔ تو اب جو اس تہذیب کو بنانے والے جو دو ہیں وہ دراور اور آریانس گروہ ہیں، اور ان کی ثقافتی زندگی کے آثار آج بھی پاکستان میں پائے جاتے ہیں۔ تو ہم ان کی معاشرتی اور ثقافتی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں۔ ڈراویڈینس، دراور، یہ کون تھے، کہاں سے آئے تھے؟ تو یہ 3000 قبل مسیح میں بلوچستان کے راستے دراور لوگ آئے۔ یہ بنیادی طور پر امن پسند لوگ تھے۔ انہوں نے بہت جدید شہر آباد کیے، اپنی بستیاں بنائیں، اور آج بھی جو پاکستان میں بلدیاتی آبادیاں موجود ہیں وہ ان سے ہی ملتی ہیں۔ ان لوگوں نے زرعی انقلاب بھی برپا کیا۔ ثقافتی ترقی نے پتھر کے زمانے 3500 قبل مسیح سے لے کر 1500 قبل مسیح تک بھی حاصل کی۔ اس کے علاوہ جو بلوچستان میں بروہی زبان بولی جاتی ہے وہ بھی انہی لوگوں کی زبان تھی۔ نسلی طور پر یہ لوگ بھی آسٹرکس کی طرح بحیرہ روم کے خطے میں سے تھے۔ اب ہے دراوی تہذیب یا ثقافت کے کون کون سے خواص ہیں۔ ان میں جو یہ تہذیب پائی جاتی ہے اس کو میں دوبارہ سے ریپیٹ کرتی ہوں۔ ایک تو سندھ میں ہے، دریائے سندھ کے قریب موہنجو دڑو، اور ہڑپا جو ساہیوال کے جنوب مغرب کی جانب جو ہے وہ یہ شہر جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ پہلے یہ اینٹوں کے نیچے تھا، جب کچھ جو ہے جہاں پر کھدائی ہوئی تو پتہ چلا کہ یہاں پر ایک شہر جو ہے وہ ہزاروں سال بعد پتہ چلا کہ یہاں پر ایک شہر جو ہے وہ آباد ہے۔ تو اس طرح جو ہے جو ہڑپا جو ہے وہ وجود میں آیا۔ تو موہنجو دڑو کے معنی ہیں مردوں کا شہر، اور ہڑپا کا مطلب ہے غرق شدہ شہر یا نگل جانے کے ہیں۔ تو یہ دونوں ایک دوسرے سے 650 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں۔ دونوں میں نمایاں مہنگی پائی جاتی ہے، اور ہر دو مقامات سے جو کھدائی کے بعد بہت سی اشیاء دریافت ہوئی، ان میں ہتھیار، زیورات، گندم، جو جانوروں کے ڈھانچے، برتن، مجسمے، کھلونے شامل اس چیز کی عکاسی کرتی ہیں کہ تہذیب دنیا کی اولین تہذیبوں میں سے بھی تھی، اور اس تہذیب کے بانی جو تھے وہ دراور اور آریانس تھے۔ اور اسی پس منظر کے تحت ان کی معاشی، ثقافتی اور سیاسی اصولوں کا ہم جائزہ جو دیکھیں گے
کہ یہ ان کی کیا خصوصیات تھیں، ان کی نسلی خصوصیات کیا تھیں، ان کے خد و خال کیا تھے، اور جو تھا ان کا محل وقوع کیا تھا۔ تو اس میں جو دراوڑ ہیں وادی سندھ کے ابتدائی باشندے تھے۔ یہ لوگ تقریباً 3500 سال قبل مسیح میں میسوپوٹیمیا اور بلوچستان سے گزرتے ہوئے برِ صغیر میں داخل ہوئے، دریائے سندھ اور راوی کے کنارے کے ساتھ ساتھ آباد ہو کر موہنجو دڑو اور ہڑپا جیسے عظیم شہر انہوں نے آباد کیے۔ ماہرین آثار قدیمہ کا خیال ہے کہ آباد کاروں اور مقامی لوگوں کے املگم سے نتیجے سے جو ایک دراوی نسل جو ہے شروع ہوئی۔ املگم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں جو آباد کار ہوتے ہیں اور جو مقامی لوگ ہوتے ہیں جو باہر سے آتے ہیں وہ آپس میں ان کا ایکسچینج آف کلچر ہوتا ہے، پھر ایک نئی نسل کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے جو بعد میں 3 گروہوں میں تقسیم ہوگی۔ ہر گروہ دراوری زبان بولتا تھا۔ تو مشہور مورخ ویلر کا کہنا ہے کہ بلوچستان کی براہوی زبان بھی انہی لوگوں کی زبان تھی۔ خد و خال کیا تھے ان کے؟ دراوڑوں کا قد چھوٹا مگر سر بڑا تھا، بال گھنگریالے، ناک چوڑی اور چپٹی، ہونٹ بڑے مگر آگے کو لٹکے ہوئے تھے۔ موہنجو دڑو، ہڑپا اور دوسرے مقامات کی کھدائی سے اب تک انسانوں کے جو 40 ڈھانچے برآمد ہوئے وہ ان کے خد و خال کی عکاسی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آریانز ان کو، کیونکہ یہ بدصورت تھے، ان کو گاڈ ہیٹنگ پیپل کہتے تھے، کیونکہ یہ جو آریانز تھے وہ خوبصورت تھے جبکہ دراوڑ جو تھے وہ بدصورت تھے۔ لوک ورثہ بھی تھا، وہ بھی کھدائی سے ہمیں پتہ چلا کہ مورتیوں، انسانی ڈھانچوں، برتنوں اور آبادکاری کے نمونوں سے چیز کی عکاسی کی کہ دراوڑوں کی ثقافت اس زمانے میں پورے عروج پر تھی۔ ان میں 3 بڑے شہر موہنجو دڑو، ہڑپا اور گنویری والا جس کو ہم بھاولپور کہتے ہیں وہ اس میں شامل تھے۔ اس کے علاوہ درجنوں چھوٹے چھوٹے شہر اور قصبے بھی آباد تھے، اور ان کی زبان جو تھی وہ دراوری تھی۔ اور یہ سارا جو ہے وہ ہندوؤں کی جو ایک ریلیجیس بک ہے رگ وید، اس سے پتہ چلتا ہے، یہ سارا جو ہے اس میں درج ہے۔ اس کے علاوہ ان میں کاشتکاری کا نظام بھی تھا۔ کاشتکاری یہ لوگ گندم، جو، مٹر، رائی اور کی کاشت کرتے تھے۔ چیتے، گینڈے، ہاتھیوں، مگرمچھ جیسے جانوروں کی زندگی میں حائل ہوتے تھے۔ تجارت و کاروبار دور دور تک بڑا پیمانے پر چلتا تھا، کیونکہ انہوں نے بلدیاتی زندگی کی بنیاد رکھی تو شہر سڑکوں کے ذریعے ملے ہوئے تھے، پختہ سڑکیں تھیں۔ ان کے اوزار پتھر، سینگ، سیپ، ہڈی اور لکڑی سے بنائے گئے تھے۔ بھر دات کے بنے ہوئے اوزار بہت کم تھے، وہ بھی اونچے معاشرے کے اونچے درجے کے لوگوں کے پاس تھے۔ لوہا ابھی دریافت اس وقت نہیں ہوا تھا۔ توہم پرستی بھی ان لوگوں میں پائی جاتی تھی، جو آج بھی ہندو مذہب میں ہے۔ رسومات، عقائد اور توہم پرستی انہوں نے ہی عطا کی ہندو مذہب میں۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ہندو دیوتا سیوا کا تصور مرنے کے بعد روح کا کسی اور شکل میں ظاہر ہونا بھی ہندو مات میں انہی لوگوں کی طرف سے بدولت پایا جاتا ہے۔ مکانوں کی تعمیر بڑی جدید تھی۔ پکی اینٹ کا استعمال ان کے تمدن کی ظاہر کرتا ہے۔ ان کے شہر ایک ہی نقشہ اور منصوبہ بندی کے ساتھ آباد کیے جاتے تھے، جن میں کہیں بھی تجاوزات نظر نہیں آتی تھی۔ ان کا بلدیاتی نظام اعلیٰ پائے کا تھا، اور جو سینیٹیشن یا نکاسی آب معمولی قصبوں میں بھی اعلیٰ پائے کا تھا۔ ہر گھر میں غسل خانہ موجود تھا۔ شہروں کی گلیاں ہموار پختہ اینٹوں سے بنی ہوئی تھیں۔ نہانے کے ٹب دوہری دیواروں کے ہوتے تھے، جیسا کہ گرم پانی گرم اور ٹھنڈا پانی ٹھنڈا ہی رہے گا۔ جیسے کہ آج کل ہم گیزر وغیرہ استعمال کرتے ہیں، تو اس وقت تو وہ چیز تو نہیں تھی، لیکن انہوں نے اس طریقے سے ذریعے جو ہے وہ پانی کا استعمال کرتے تھے۔ ٹھوس لکڑی کے پہیوں والے چھکڑے چلتے تھے، جیسے کہ آج کل گاڑیاں آٹو موبائل کا زمانہ ہے۔ ظروف سازی، جو برتن استعمال کرتے تھے وہ بھی کھدائی سے پتہ چلا۔ یہ لوگ پتھر کے بعد تانبے کی پیالیاں، تھالیاں اور دیگچیاں استعمال کرتے تھے۔ فن حرب جو اپنی یہ استعمال کرتے تھے وہ حرب میں تانبے کی کلہاڑیاں، نیزے، بھالے، مچھلیاں پکڑنے کی کنڈیاں، چاقو چھریاں ملی ہیں، جو ابھی بھی میوزمز وغیرہ میں پائی جاتی ہیں، جو ہمارے عجائب گھر ہیں۔ مجسمہ سازی بھی کے لوگ یہ ماہر تھے۔ عجائب گھر میں مٹی کی مورتیاں رکھی گئی ہیں جو زنانہ بھی ہیں۔ گلے میں منکوں کا ہار، کمر میں منکوں سے لدی ہوئی پٹیاں لپیٹے ہوئے ہیں۔ شاید ان مورتیوں کو وہ متبرک دیویوں کی حیثیت سے پوجتے تھے۔ ان کے بالوں کی رائے سے ظاہر ہوتا ہے کہ عورتوں میں بناؤ سنگھار کا معیار بلند تھا، اور خواتین بہت شوق سے تیار ہوتی تھیں۔ زیورات بھی کھدائی سے پتہ چلے کہ عورتوں کے زیورات میں سونے، چاندی، قیمتی پتھر، تانبا، کانسی، سی، مٹی استعمال ہوتی تھی۔ ہار، جھومر، بازو بند، ٹکا، پٹی بند، بندے، نتھ کے علاوہ بازو کی چوڑیاں، انگوٹھیوں کے نمونے آج بھی عجائب گھر میں موجود ہیں۔ مٹی کے کھلونے، مٹی کے بنے ہوئے بچوں کے کھلونے عجائب گھر میں موجود ہیں، جو انسانوں اور جانوروں کی شکل سے ملتے جلتے ہیں۔ شطرنج اس زمانے کا مشہور کھیل
جو تھا کھیل پایا جاتا تھا. یہ بھی عجائب گھر سے ہی ان کے جو ہے چیزیں پائی جاتی ہیں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ جو تھے ان کی ثقافت کیسی تھی. اصل ان میں خاندانی جو نظام تھا وہ مادرسری تھا. مادرسری دو طرح کی خاندانی نظام ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے پدرسری معاشرہ اور ایک ہوتا ہے مادرسری معاشرہ. پدرسری معاشرہ وہ ہوتا ہے جس میں فادر از دا ہیڈ آف دا فیملی، جو کوئی بھی بزرگ یا میل ممبر جو گھر کا ہوتا ہے وہ پورے گھر کو چلاتا ہے، وہ سارے فیصلے لیتا ہے. لیکن دڑاور اور مادرسری خاندان نظام وہ ہوتا ہے جس میں ماں جو ہوتی ہے وہ ہیڈ آف دا فیملی ہوتی ہے، وہ گھر کو چلاتی ہے، اور حسب و نسب اور وراثت کا سلسلہ بھی ماں کی طرف سے چلتا ہے. تو دڑاوروں کا جو خاندانی نظام تھا وہ مادرسری تھا، جس میں عورت کو بلند مرتبہ مرد سے بلند تھا. عورتوں کی مردوں کی فروانی اس بات کی دلیل دیتی ہے کہ دڑاوروں کے نزدیک عورت جو تھی وہ بڑی جو تھا اس کا ایک خاص مقام تھا. ان میں معاشرتی تنظیم بھی بہت آرگنائز تھی. شہروں کے نظم و نسق چلانے کے لیے تاجروں کی مجلس انتظامیہ ہوتی تھی جو شہروں کے نظم و نسق کی ذمہ دار تھی. تاہم یہ لوگ امن پسند اور صلح جو تھے، قتل و غارت ان کا شیوا نہیں تھا. ان میں جو معاشی سرگرمیاں تھیں وہ ایک تو زراعت تھی. آبادیوں کے ساتھ ساتھ وسیع تر زرعی رقبہ ہوتا تھا جو کسی فرد واحد کی ملکیت نہیں ہوتا تھا. پوری بستی قبیلے کی مشترکہ ملکیت تھی، مل کر کام کرتے تھے. جو سربراہ ہوتا تھا وہ کاشتکاری کی نگرانی کرتا تھا، اور فصلوں کی کٹائی پر ہر شخص اپنی ضرورت کے مطابق اناج اٹھا لیتا تھا. یونانی مورخ ہیڈریٹس جو ہے اس کو بڑی حیرت ہوئی تھی کہ وادی سندھ میں عجیب و غریب پودا ہوتا ہے جس کو اس نے چاندی جیسے سفید پھول کھلتے ہیں. تو کاشتکاری کے سلسلے میں لوگوں کو ہل کا استعمال نہیں آتا تھا، البتہ وہ کھیتوں میں سہاگا پھیرتے تھے. کھیتی باڑی کے علاوہ ان کا دوسرا بڑا پیشہ جو تھا وہ تجارت تھا. موہنجو دڑو اور ہڑپہ دراصل تجارتی مراکز تھے. ان کی تجارت صرف اندرون ملک تک محدود نہ تھی بلکہ چاروں طرف بھی پائی جاتی تھی. مذہب کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کس طرح یہ توہم پرست تھے. سائنسی معلومات بھی رکھتے تھے کیونکہ ان کے جو گھروں کی کنسٹرکشن اور جو ٹھنڈے اور گرم پانی کا جو دوہری دیواروں والے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سائنسی معلومات بھی رکھتے تھے. سیاسی نظام بھی ان میں پایا جاتا تھا. عوام کو اطاعت پر مجبور کرنے کے لیے مادی حربوں سے زیادہ ذہنی اخلاقی حربوں پر انحصار کیا جاتا تھا. یوں معاشرے میں عدل و انصاف کا نظام قائم تھا اور ہر فرد کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جاتا تھا، جو اس بات کی ظاہر کرتا ہے کہ ان میں جمہوری نظام پایا جاتا تھا سیاست کا. اس کے علاوہ ہڑپہ کے آثار جو ہے اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں. جو ہڑپہ جو بڑا ایک مشہور وادی سندھ کی تہذیب کا سب سے بڑا شہر، جو آج سے تقریباً 5000 قبل مسیح یہ شہر پایا جاتا تھا، تہذیبی مرکز تھا. ہڑپہ کے لوگ اپنے فن تعمیر، عمدہ مقامات، کشادہ اور سیدھی سڑکوں، خوبصورت گلیوں، پختہ زمین، دوز نالیوں کا نظام رکھتے تھے. تو حقیقت میں ہڑپہ کے لوگوں کو بدحیاتی شعور تھا. وہ لوگ موہنجو دڑو کے ہم اثر تھے. ہم اثر کا مطلب ہوتا ہے کہ اسی ہی زمانے کے جو لوگ ہوتے ہیں. یہ شہر ہزاروں سال زمین کی تہوں میں رہا. تو پہلے ایک انگریز سیاح میسن نے 1826 کے سفرنامے میں ان کھنڈرات کا ذکر کیا. جب لاہور سے ملتان تک ریلوے لائن بچھائے گی تو ٹھیکیداروں نے ہڑپہ کے ٹیلوں کو کھود کر کثیر تعداد میں اینٹیں نکالیں. ان سے ساہیوال اور خانے وال تک 100 میل لمبی پٹڑی بچھائی گئی اور ارد گرد کے رہنے والوں نے اینٹیں مال مفت سمجھ کر مکانات تعمیر کر لیے، جس سے بہت سارے آثار قدیمہ تباہ ہو گیا. آخر حکومت نے 1921 میں باقاعدہ کھدائی کرائی تو ایک نہایت قدیم تہذیب کا شہر ہڑپہ دریافت ہو گیا. اس تہذیب کو وادی سندھ کی تہذیب بھی کہا جاتا ہے. اور ساہیوال جو ہے وہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ 27 کلومیٹر جنوب مغرب میں ہڑپہ کے کھنڈرات موجود ہیں. ہڑپہ ریلوے اسٹیشن سے 6 کلومیٹر شمال میں یہ کھنڈرات موجود ہیں. ہڑپہ کے کھنڈرات کا کل رقبہ 125 ایکڑ ہے. سطح سمندر سے یہ 500 فٹ بلند ہے. ابھی بھی یہ شہر موجود ہے. اس کے ساتھ ایک عجائب گھر بھی ہے جس میں اس شہر سے کہ جو مختلف قسم کی نوادرات ملیں، اسٹیچوز ملے، مجسمے اور جو چیزیں ملیں وہ اس عجائب گھر میں موجود ہیں، جو اس شہر کے لوگوں کی ثقافت کی عکاسی کرتی ہے. اب آتے ہیں کہ دراور جو امن پسند تھے، صلح جو تھے، جنہوں نے بلدیاتی معاشرے کی بنیاد رکھی، جنہوں نے زراعت کے پیشے کی بنیاد رکھی، جو کہ جمہوری نظام رکھتے تھے، جو مادرسری نظام رکھتے تھے، وہ کیسے تباہ ہو گئے.
تو دراوڑوں کو تباہ و برباد کرنے والے جو لوگ تھے وہ آریانس تھے. جو ان کے بعد آئے یہ مقامی لوگ نہیں تھے. آریانس بنیادی طور پر گلہ باندھ تھے، جن کو ہم چراہوں کا بھی نام دیتے ہیں، جن کو ہم خانہ بدوش کا بھی نام دیتے ہیں، جو لوگ اپنے ریوڑوں کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتے رہتے ہیں. یہ آریانس جو تھے وہ دراوڑوں کے مقابلے میں غیر تہذیب یافتہ تھے، وحشی قوم تھی، اور بہت طویل عرصہ تک ان کے مابین جو ہے وہ جنگ جاری رہی، کئی سالوں تک ہوئی. دراوڑوں نے بھی سخت مقابلہ کیا، جس کا ثبوت جو ہندوؤں کی ریلیجیس بک ہے ریگ وید سے ملتا ہے. دراوڑ قبائل میں سے بعض نے بغیر مزاحمت اطاعت قبول کر لی اور یہ آریانس کے غلام بن گئے، ان کی خدمت بھی کرتے تھے. اور جو دراوڑ مقابلے میں مارے گئے، یا تو مقابلہ کرتے تھے یا تو وہ مارے گئے، یا پھر وہ دوسرے بندیا چل کے جنوب میں چلے گئے، جہاں اب بھی ان کی اکثریت موجود ہے. جو دراوڑ صاحب شوکت تھے، مطلب امیر تھے اور صاحب جائیداد تھے، انہوں نے آریانس کی ثقافت اپنا لی، وہ راجپوتوں کی ٹولی میں شامل کر لیے گئے. آج بھی جو اگنیکل راجپوت زیادہ تر اسی زمرے سے تعلق رکھتے ہیں. بعد میں وہی اکلچریشن کا عمل شروع ہو گیا کہ آپس میں جو یہ مختلف ثقافتوں نسلوں کے جو لوگ تھے دراوڑ آریانس آپس میں مل جل گئے، آپس میں انہوں نے شادی بیاہ کا سلسلہ قائم ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کی جو ہے اکلچریشن سے، ثقافت پذیری سے ایک نئی نسل جو ہے وہ وجود میں آ گئی. اب ہم ڈسکس کریں گے دراوڑوں کی تباہی کے بعد دراوڑوں کے زوال کے اسباب، جس کی وجہ سے یہ جو ثقافت کا ایک حصہ جو دو گروہ تھا وادی سندھ کی تہذیب کا، کیونکہ دو گروہ بنا رہے ہیں نا، دراوڑ اور آریانس، تو دراوڑ کیسے ختم ہو گئے یا ان کا زوال کیسے آ گیا. تو ایک تو تھی کہ بارش کی اوس شرح میں کمی آ گئی، جس کی وجہ سے ان میں قحط سالی آ گئی کیونکہ ان کا زرعی نظام تھا. دوسرا یہ تھا کہ دریائے سندھ میں کٹاؤ اور سیلاب آ گیا، اس سے بھی ان کا جو اس تہذیب کو ختم کرنے کا ایک وجہ ہے. تیسرا ہے آریانس کے حملے اور جنگ و جدل، جو بھی ہم نے ڈسکس کیا میں نے کہ آریانس نے ان پر حملہ کیا، اور یہ کیونکہ جنگجو قوم نہیں تھے تو صلح پسند تھے. بے شک انہوں نے آریانس سے لڑائی بھی کی جو کئی سالوں تک جاری رہی، لیکن کافی عرصہ تک وہ ان کا جو ہے وہ ان کے سامنے مزاحمت نہ کر سکے، اور مختلف گروہوں میں مطلب کچھ تو مر گئے، کچھ لوگوں نے یہاں سے دوسری جگہ چلے گئے، بھاگ گئے، کچھ کو آریانس نے اپنا غلام بنا لیا، اور کچھ کے ساتھ جو ہے وہ آریانس کے گروہوں کے ساتھ شامل ہو گئے، آپس میں ان کے شادی بیاہ کے سلسلے ہو گئے، اور جس کی وجہ سے یہ ثقافت جو ہے وہ زوال پذیری کا شکار ہو گئی. آج کا ہمارا یہ لیکچر جو ہے وہ اسی طرح ہے. نیکسٹ لیکچر میں ہم پڑھیں گے دراوڑی تہذیب کے اثرات، اور اس کے علاوہ کہ وہ اثرات جو کہ آج بھی ہماری ثقافت میں پائے جاتے ہیں، اور پھر ہم پڑھیں گے آریانس کو انشاءاللہ.